مغل دربار ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی ایک اور شہرائے آفاق کتاب، اس کا پہلا باب ہے نظریہ بادشاہت، دربار اور رسومات۔ کہتے ہیں کہ دربار اس کے اداروں اور رسومات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نظریہ بادشاہت اور اس کے ارتقاء پر نظر ڈالی جائے، کیونکہ اس پر ہی دربار کی بنیاد اور اساس تھی۔ بادشاہت کا نظریہ جو تاریخی مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچا ہے، اس میں بادشاہ کی ذات کو اعلیٰ، عرفہ اور افضل تسلیم کیا جاتا ہے، جو روحانی اور دنیاوی خصوصیات کا مظہر ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے بادشاہ ایک مافوق الفطرت شخصیت کی شکل میں ابھر کر آتا ہے۔ بادشاہت کی الوہی ذات کا تصور کیسے پیدا ہوا اور یہ کن کن تاریخی مراحل سے گزرا اور کیسے انسانی تہذیب و تمدن کے ساتھ اس کا ارتقاء ہوا، اس کا جائزہ یہاں اختصار کے ساتھ لیا جائے گا، تاکہ دربار کی رسومات کی ابتداء اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ اب نظریہ بادشاہت کا تاریخی پس منظر بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں جیم فریزر کو، کہ جیم فریزر کی ایک شہرائے آفاق کتاب ہے شاخیں زریں۔ اس میں جیم فریزر یہ کہتا ہے کہ جو بادشاہ کی اولین حیثیت تھی نا انسانی معاشرے میں، وہ ایک ساحر یا جادوگر کی تھی، جو معاشرے کا سب سے زیادہ اہم فرد سمجھا جاتا تھا، کیونکہ بحیثیت ساحر کے یہ فطرت اور اس کی قوتوں پر قابو پا لیتا تھا اور معاشرے کے افراد کو عرضی و سماوی آفات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس تصور نے ہی وہ الہی اور روحانی قوتوں کا مالک ہے، اس کی ذات کو مقدس اور الوہی بنا دیا اور اس کا درجہ دیوی یا دیوتا کا نمائندہ کا بنا دیا گیا۔ وہ خود بھی اپنے آپ کو چاند اور سورج کا بیٹا سمجھتا تھا اور اس فطرت کی پرسرار قوتیں تھیں۔ چنانچہ سلطنت پیرو کے بادشاہ کو سورج کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، میکسیکو کے بادشاہ کو اس کی رعایا دیوتا کی طرح پوجتی تھی۔ بابل کے سلاطین یعنی کہ عراق کے سلاطین جو ہیں، جس میں سارگا نور سے لے کے عرق کی چوتھی سلطنت تک سب کے سب خدائی کے دعوے کرتے تھے۔ مصر کے بادشاہ کو بھی خدا سمجھا جاتا تھا، اس کے سامنے قربانی کی جاتی تھی۔ فرعون نے قدیم میسوپوٹیمیا میں بادشاہ کے ارتقاء کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ابتدا میں بادشاہ کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے غذا کی فراہمی کا بندوبست کرے، لیکن جب کاشتکاری میں ترقی ہوئی اور غذا کو ذخیرہ کرنے کے طریقے دریافت ہوئے، تو پھر بادشاہ کے فرائض میں یہ شامل ہوا کہ وہ کس طرح اپنے لوگوں کو دشمنوں سے اور عرضی و سماوی آفتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ اور یہ نظریہ جو ہے وہ اب تک قائم دائم ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے موجودہ حالات میں اپنے لوگوں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے صلے میں جو ہے وہ بادشاہت